محبت کسی دل میں نہیں ہے، محبت حسین نہیں ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، اس مولویت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس آنکھ میں اشک حسین نہیں ہے، تیری آنکھ کے اگر تیری آنکھ کے اس کشکول میں بارگاہ حسین میں پیش کرنے کے لیے اشکوں کا نذرانہ نہیں ہے، تو یہ دو ڈھیلے اپنے سر پہ کیوں اٹھا رکھے ہیں؟ اس کو نکال سمجھ آئی؟ تو مین چیز اللہ تعالی کی کبریائی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت، یہ مین مسئلے ہیں۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے عقائد ہیں، ہر طرف شور ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بلایا جا رہا ہے آپ کو، ہمارے سادہ لوح سنیوں کو۔ اب تو ہر گاؤں میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ تو بولتی ہوئی تبلیغ ہے، میں حسین کی خاموش تبلیغ کا قائل ہوں۔ جو حسین سر کٹوا کر جو تبلیغ کر گیا، ہم اس پر چلنے والے ہیں اور اس کو ماننے والے ہیں۔ اپنے ایمانوں کو، اپنے عقیدوں کو محفوظ رکھو۔ ہر قسم کے لٹیرے آپ کے سر پر ہیں، آپ سے دولت محبت رسول چھیننا چاہتے ہیں، سرکار کی محبت آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ بچیے ایسے مبلغوں سے، ایسے مدرسوں سے، ایسے علماء سے، ایسے خطیبوں سے کہ جو آپ کے دل سے کملی والے کی محبت چھین لیں۔ میرے تیرے پاس یاد رکھ، اگر تو غریب بھی ہے تو تیرے پاس کملی والے کی محبت کا سرمایہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کا مسئلہ ہے۔ محبت اہل بیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کریں۔ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کے لیے کوئی کمزور یا گستاخانہ لفظ اپنے زبان پر نہ لائیں۔ لیکن اہل بیت، اللہ اکبر، یہ تو گھر کا معاملہ ہے، وہ در کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے، یہ گھر کا معاملہ ہے۔ تو اہل بیت سے محبت اصول دین ہے، کیونکہ حضور کا اپنا گھر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نانا سے محبت اور نواسوں سے دشمنی؟ کوئی ایسا گھر ہے کہ آپ اس کے بڑے جو سربراہ ہیں اس سے تو محبت کریں، لیکن اس کے بچوں سے نفرت کریں، کیا وہ پسند کرے گا؟ بولو نہیں۔ تو یاد رکھو، حسین سے محبت نہ کیو ملا، تو ترس دیتا ہے کہ حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، تیرا باپ بھی نہیں جاتا حسین نے کیا کیا، حسین نے کیا کیا، حسین کو جاننے والے جانتے ہیں کہ حسین نے کیا کیا۔ دیکھو معین الدین اجمیری بول اٹھے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حتی کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ اور بیچارے تو دن میں ربائی بڑی پہنی، اتنی
مجال بھی نہیں کہ تو ربائی پڑھ دے. تیری اتنی قابلیت بھی نہیں. جنج میں ربائی پڑھی جس طرح میں پڑھی ہے اس شان نال تو پڑھ ہی نہیں سکتا. تینوں وزن ربائی پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گلا حسین پہ کرنا پہ عقل کر. تو اس دور میں بالخصوص اپنے عقائد کو محفوظ رکھیں. اپنے بچوں کو ان لوگوں کے مدرسوں میں نہ بھیجیں جو کملی والے کے گستاخ ہیں. یاد رکھیں, میری بات مان لیں اور اس کو سمجھیں سوچیں. یہ جناب کہ بڑا بڑا مدرسہ ہے جی, سبحان اللہ. اتنے قرآن حدیث کا درس ہوتا ہے. اسی کی کریے جی, کتنے جانا ہے. گل سنو, ایک میں گل کر رہا پنجابی. تھی جانتے ہو نا مدرسہ, سبحان اللہ جی, بہت بڑا مدرسہ ہے. قرآن کا درس ہوتا ہے. نہیں تھی نہ جاؤ. سڈے علاقے تو ہوندیاں سن ڈینا. ڈین پتہ نہیں ڈین, وہ مشالہ چاہ کے نا تے راتی بتیاں اینج کردیاں بھائی اے گھر ہے کوئی آبادی ہے. بندہ دوڑتا ہے بھائی کوئی آبادی ہے, کوئی روٹی کھا لے سا, کوئی پانی پی لے سا. اگے کھلتیاں ہونیاں ڈینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائیاں بھی سن لو, تسی بھی اج کل بچیاں نو پڑھانے کا بھی بڑا شوق ہے. تسی بھی نہ کول بچے ہو تے اے مشلا مشل, اس کو ساری پنجابی مشال کہتے ہیں. وہ انج روشن کر کے انج کر دیا نا تے بندے خوش ہو جاتے ہیں بھائی کوئی مکان ہے, کوئی کار ہے, جاواں. اگے ڈین اتھی کھا جاندی ہو, مار جاندی, توپ دیندی. اے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ ایک قرآن اور سنت دے مشل چانے والیاں ڈیڑا نے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک کیا تحقیق ہے. سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوبصورت. اے میں کیا آخیا کہ اے بد مذہب بد عقیدہ گستاخان رسول اے او ڈیڑان جڑیاں ہاتھ وچ قرآن تے سنت دیاں مشلا چاہ کے تانوں لٹنے واسطے بیٹھیاں ہی ہیں. سبحان اللہ. کول جاؤ گے تے تانوں بھی کوپ دینی گیاں, تواڈے ایمان دا گلا بھی کوپ دین گیاں, رسول اللہ دی نسبت دی محبت دی رگ بھی کٹ دین گیاں تواڈی. بچو تے صرف ادھر تکو میرے در, ادھر میرے در تکو سارے. میں نہیں تے جا رہا نے, ہاں میں جا رہا نے, ایسی گل کوئی نہیں. میں کوئی ملا نہیں ہاں, میں کوئی پیشہ ور ملا نہیں ہاں, میں اپنے ذوق سے بولنے والا ہوں. اور میری زبان ملا نہیں جانتا, میری زبان کوئی خطیب نہیں جانتا. یہ حسین اور اس کے نانا کا کرم ہے مجھ پر. سمجھ آئی؟ میں گولے شیتا خالی صاحبزادہ یا پیر نہیں ہاں, میں میرے علی دی علم دی وراثت بھی لے کے آیا. کیا اے نا آخو تسی گولے شریف جاندے ہو, گولے دا لنگر کھاندے ہو, دال روٹی. میرے علی دا لنگر,
بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، سارے اسی مسلمان بھرا سمجھ آئی؟ اسی سارے کملی والے دے غلام ہاں، کہ تسی تے کہ میں سمجھ آئی؟ ہاں تو میں گل کر رہا کہ وہ لنگر چنگا ہے، وہ تبرک ہو رہے ہو تو سانو اللہ اتنے گھر بھی دیتا ہے، تسی گوشت کھاندے ہو، مرغے کھاندے ہو، اللہ کا بڑا فضل ہے تواڈے تے، لیکن اے جڑا لنگر میں دے رہا کیوں اس لنگر دا کوئی مزہ آیا کہ نہیں؟ ہاتھ چکو، چھوڑ کے باقی ساری دنیا نے ہاتھ چکے نا وہ پیچھے بیٹھے تھے، میں تکنا پیا، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، بڑی نظر ہے میری بھی، اللہ کا فضل ہے۔ سمجھ آئی؟ تے حضرات اے لنگر غوثی ہے، غوث پاک دا شیخ عبد القادر جیلانی دا اے لنگر ہے، اے لنگر کھانے واسطے تسی گولڈ شریف جاندے ہو، اے لنگر نہیں ملتا کدھر جڑا میں تمہیں کھلا رہا، اتنے سارے مولوی مقرر ہوندے نے وہ بولتے ہیں، انہاں مولویاں کو لنگر نہیں جڑا میں دے رہا، وہ بدے بدائے لوگ ہوندے ہیں، ایک مخصوص لین اتنے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ادھر ادھر نہیں ہوتے، اسی ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، پھر اسی لین پہ آ جاتے ہیں۔ میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں نصیر الدین دا عقیدہ خراب ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ میرے شاید پہلے مولوی صاحبان اسی واسطے ہاتھ نہیں چکے، لیکن ہوں چکے نہیں، کوئی گل نہیں، مار کے چکے نے۔ میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں، میرا بھٹکنا میرا گمراہ ہونا کھیڈ نہیں، یہ عام بندہ نہیں کہ جن میں ادھر لاؤ تو اے نصیر الدین ہے، میرا دادا میرا پیو معین الدین ہے، میرا دادا محی الدین ہے، میرا بھٹکنا کھیل نہیں۔ دیکھو نقادوں سے کہہ دو جڑے تنقید کرتے نا ہمیں تیلے تے میچتے رہنے، انہوں جا کے کہو نصیر الدین دا گمراہ ہونا کھیڈ نہیں۔ نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں، ادھر ادھر سے گھوماتا ہوں سمت کو سیدھا رکھتا ہوں، دائیں بائیں گھوماتا ہوں، سجے چلے گئے کدے کدے کھبے چلے گئے،
کدے پیچھے چلے گئے, کدے اتنے چلے گئے, تلے چلے, لیکن پھر قبلہ ساڈا سیدھا کر لیندے, او قبلہ ہوئے گا. پتہ ہے گل کے سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اے تک میدان بھریا گیا کہ نہیں؟ اتنا کوئی خطیب بھرے گا میدان اپنے 4 دنوں کا میں انہوں نوٹس دتا 4 دنوں میں 4 دن میں کہ اللہ پہ چھوڑو اگر جی اشتہار چھاپتا میں کہ کوئی اشتہار نہیں, جنہوں نے اشتہار اللہ چھاپے انہوں نے کوئی میں کیا تسی اطلاع دے دو کہ نصیر الدین آ رہا ہے گولنے والا, تو پھر میرے مالک نو ویکھ کس طرح مخلوق تو بھیجتا ہے. اے نصیر الدین دا کوئی کمال نہیں, اے میرا کوئی کمال نہیں, میں بڑا عاجز انسان ہوں, اے میرے مالک دا کرم ہے. اس نیلی چھت والے آسمان دا زمین دا جڑا مالک ہے یہ وہ بھیجتا ہے. جس نو وہ بھیجے اس کی ضرورت ہے کہ وہ نہ آئے. اے لنگر ہے, یہ اصل غوثیہ لنگر ہے, غوث پاک دا لنگر ہے, مہر علی شاہ دا لنگر ہے. تسی لوگ درباراں تے سجدے سلام واسطے نہیں جاندے ہو, مقصد درباراں تے جانے دا یہ نہیں کہ تسی قبراں نو چوم لو تے گلیاں چ پیسے پا دیو تے پیراں دے ہاتھ چوم لو تے دال روٹی کھا کے آ جاؤ تے تانوں لبیا کی ہے اتنے پلیوں خرچہ کر کے گئے ہو, الٹا دے کے آئے ہو, تانوں کی لبیا؟ سوچو اس میری گل نو سوچو. اے جتھے گل ہوئے جی میں کر رہا ہوں, اے پیغام جس درگاہ وچ ہے وہ درگاہ زندہ ہے, ورنہ سب دکانداری ہے. یہ سب لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ, لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے. کہ درگاہیں کیا ہیں کہ ان کو نذرانے دیں, ان کو پیسے دیں. یہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ یہ آپ کو کیا, انہوں نے کیا دیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں دیا. وہ تو ان سے مولوی اچھے ہیں جو اللہ رسول کا پیغام تو آپ کو دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو درگاہوں میں جانے کا یہ مقصد ہے, جس درگاہ میں پھر ماشاءاللہ وراثت بھی ہوتی ہے. اے وراثت ساری ہوتی جی, اے اولاد بزرگاں دی اگے ماشاءاللہ بدتی ہے تے اس وچ تسی ٹھیک ہے, لیکن ہر بندہ اے ویکھے کہ مینوں اس بزرگ کو جڑا میں آیا اس دا فیض مینوں کیڑے پیر کو ملتا ہے, کیڑا پیر مینوں اے فیض دے دے, قبر والے دا فیض کون دیندا ہے؟ یہ میں نہیں کہنا میرے نال تعلق رکھو, میرے نال نہ رکھو بے شک,